نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ، منافقت، بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے کو بری طرح سے اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے۔ تو ملک کہاں جا رہا تھا 2017 میں اور اس کے بعد پھر کہاں چلا گیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کیا۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بہت بڑھ رہی تھی، 3% پہ ہماری مہنگائی تھی، یہ 39% پہ لے گیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر آج کتنے پرسنٹ ہے؟ 4% آپ کہہ سکتے ہیں، 4% پہ پھر آ گئی ہے۔ لیکن روپے کی جو حالت کی ہے انہوں نے، اس کا میرا خیال ہے کہ خمیازہ آج ہر پاکستانی بھگت رہا ہے۔ آپ ملک کے اندر بھی بھگت رہے ہیں اور ملک سے باہر جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے ہر چیز کو، ڈالر کو آپ کو 270 سے جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو روپے کی قیمت نکلتی ہے۔ پاؤنڈ کو 450 450 سے ملٹیپلائی کرے تو آپ کو روپے کی قیمت کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی ایک ڈالر میں ایک ڈالر 300 روپے کے لگ بھگ ہے، پاؤنڈ 400 450 کا ہے۔ اور یہ اپنا بیٹھے ہیں ہمارے محترم سعودی عرب سے ہمارے جی آزاد تبسم صاحب، ان کو پوچھیں کہ آج درہم کا اور اس کا سعودی ریال کا کیا ریٹ ہے۔ جب میں پرائم منسٹر تھا 1999 میں، مشرف نے جب مارشل لاء لگایا تو سعودی عرب ہم گئے، اس وقت سعودی ریال کا ریٹ کوئی 11 روپے تھا اس وقت، اس زمانے میں، اور آج کتنا ہے تقریباً 78 بتائیں۔ اور درہم کا بھی یہی حال تھا۔ تو بہت تباہی پھیری ہے ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے اس ملک کے اندر، اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اور جو میں نے ابھی کہا کہ بدتمیزی، بد تہذیبی، دنگا فساد اور فتنے، تو پاکستان کا کیا کہتے ہیں بالکل نکال دیا انہوں نے بری طرح سے، ہمارا جو ہے نا جی دیوالیہ۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی ابھی پچھلی باتیں کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، آپ کو سب پتہ ہے، جو ہمارے ذرا تھوڑی سی بڑی عمر کے ساتھی ہیں ان کو سب پتہ ہے، چھوٹی عمر کے بھی پتہ، سب کو پتہ ہے، میرے دائیں اور بائیں بیٹھے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر وہ ترقی کی رفتار ہماری رہتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے، نہ ہمیں IMF کو کوئی فکر ہوتا، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے فورن ایکسچینج کا ہمیں کوئی فکر ہوتا۔ ہمیں تو آج کل یہی فکر دے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں، IMF ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، تو ہم خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فیصلے ہمارے یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے ہیں۔ جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے پہ دیا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔ یہ صحیح بات ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے یہ، کہ اس کو واپس پاکستان کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، اور ہم نے سب نے مل کے ان
ان کا ہاتھ بٹانا ہے، شہباز شریف کا بھی ہاتھ بٹانا ہے، مریم کا بھی ہاتھ بٹانا ہے، اور 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے، اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے، اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ، اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے، بینک کرپسی سے بچایا ہے پاکستان کو، ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، معاشرتی اور معاشی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا، بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز تفریق نہیں تھی، نہ کوئی بڑوں کا ادب تھا، نہ کوئی چھوٹوں کا پیار تھا، پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال، افسوس ہے اس بات کا ہے، اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر دیا انہوں نے، تو پاکستان ملک کا قوم کا دیوالیہ نکال دیا، ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا، آئی ایم ایف کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا، میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی، ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے، امن و امان کا برا حال کیا، اس کا دیوالیہ نکال دیا، تو اور پھر غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا، میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں، تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے، ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا، چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے، پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو، کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں، سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے، اور ان کو گھر مل رہے ہیں، بن رہے ہیں، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت، لوگوں کو پھر مفت دوائیں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے، جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آگے بحال کیا، انہوں نے کینسل کر دیا آگے، اور پھر لوگوں کا غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے، گرین بسیں ہر ضلع میں، ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں، ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام، تو پاکستان کا پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے، اور اب لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، اور پھر یہاں کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ماشاءاللہ ان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں، اور سیلاب میں لوگوں نے، حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، وہ سارا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں اب وہ بائیکاٹ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں ایوب خان کی بہو اور عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ خود الیکشن لڑ رہی ہے اور کہتے ہیں بائیکاٹ ہے، کیوں جی اپنا چودھری صاحب یہ بائیکاٹ ایسا ہوتا ہے جی؟ اور ان کے امیدوار کھڑے تھے، وہ
اس کی اپنے لیڈر کی تصویریں لے کے پھر رہے تھے، کر رہے تھے، ساری کیمپیننگ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ. نہیں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہ اپنا مجھے آپ بتائیں کہ ہری پور میں جو ہمارا پنجاب کے صوبے سے باہر ہے جس کے یہ ممبر بیٹھے ہیں یہاں پہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیتنے پہ بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں میں آپ کو. تو یہ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ اسے 40,000 کی لیڈ سے جیتے. کیوں بابر 40,000 کی لیڈ ہے؟ 44,000 کی لیڈ بتائیں. تو یہ ان کا بائیکاٹ ہے. تو اس زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پہ انتظامیہ چل رہی تھی، ہر روز نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے، ہر تیسرے دن آئی جی بدل رہا ہے، اور کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے، کوئی مستقل اپنا مزاجی نہیں تھی، اور کوئی اپنا یہاں پہ ڈھنگ کے کام نہیں ہو رہے تھے. کوئی ترقی یافتہ، کوئی ترقیاتی کوئی کام ہوا ہی نہیں. خیر ان کی تو بات چھوڑو، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں الحمدللہ. ہم نام لے لیں، دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں جو منصوبے بنے ہوئے ہیں سب کے اوپر مسلم لیگ کی مہر لگی ہوئی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے یہ. تو کہ آج ماشاءاللہ ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت کام ہو رہے ہیں، میرٹ پہ کام ہوتے ہیں، اور ہر جو آپ کی چاہے کابینہ ہو، وزیر ہوں، مشیر ہوں، یا جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے یا آئی جی ہے، سی سی ڈی ہے، یا پنجاب کے باقی محکمے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ اس کی سفارش پہ اس کو لگا دو، اس کی سفارش پہ آپ اس کو لگا دیں. اپنے کوئی اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ٹرانسفرنگ پوسٹس نہیں ہوتی جہاں سے پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں، 4 دفعہ آئی جی بدلے جا رہے ہیں. اور صرف یہاں نہیں، ہر صوبے میں جہاں بھی ان کی حکومت یہی حال تھا. تو آج ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک گڈ فیل فیکٹر ہے یہاں، فیل گڈ فیکٹر ہے یہاں پہ. تو یہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تو لوگ کہتے تھے کہ بڑا اچھی ایک ہمیں گڈ فیل فیکٹر محسوس ہوتا ہے آپ کے دور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود آج اس کے بعد اس دور میں ایک گڈ فیل فیکٹر محسوس ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے. جو صحیح بات ماننی چاہیے. میں کئی جگہ کہ میں تو بڑا ودیا تھا، میں تو وہ صاحب فلاں صاحب نہیں بھائی یہ اگے نکل کے میرے کو تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں. میں بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سے اور زیادہ آگے نکل جائے. ایک جو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اولاد کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے، میرے سے بھی زیادہ وہ ترقی کرے، میرے سے بھی زیادہ وہ خوشحال ہو جائیں اور لمبی عمر پائیں، خوشحالی لے کے آئیں، خود بھی خوشحال ہوں اور اچھے بن جائیں، مجھ سے بھی بہتر ہو جائیں. یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو میری بھی اپنا جو ہے نا وہ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے شہباز شریف، بڑا اچھا بھائی ہے، بہت پیار کرنے والا بھائی ہے. وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ایک طرف وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف بیٹی کام کر رہی ہے، ایک طرف میرے ساتھی بیٹھے ہیں سارے دائیں اور بائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ میرے سارے دستوں بازو ہیں سارے میرے. یہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ کام صحیح چل رہا ہے اور مجھ سے جو مدد ہو سکے گی یا ہو رہی ہے میں کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا. میرا فرض ہے اور میری دعا بھی ہے، فرض بھی ہے، اور میں جس کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے.